استاد نے مشورہ دیا کہ ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے، وہاں جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اس وقت تک اس کے والدین کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں ہے اور حافظ بن گیا ہے۔ جب انہوں نے بھی بچے کی تلاوت سنی تو ان کا بھی دل چاہا کہ بچہ عالم بن جائے تو اچھا ہے، اجازت دے دی۔ یہ بچہ ملتان آ گیا، وہاں پر اس نے دور حدیث تک کی کتابیں بھی پڑھ لی، پھر وہیں پر ایک مسجد میں اس نے امامت شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، قرآن مجید بندے کو کیسے عزتیں دیتا ہے کہ ملتان کی ایک مسجد تھی، جس مسجد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم رمضان شریف میں قرات کانفرنس کروائیں گے اور جو فرسٹ آئے گا اس کو ہم عمرے کی ٹکٹ انعام میں دیں گے۔ بہت سارے قاری حضرات نے اس میں حصہ لیا اور اس میں اس نوجوان نے بھی حصہ لیا۔ اب جج کے طور پر ایک عرب کے شیخ آئے ہوئے تھے، سعودی عرب کے، ان کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور فیصلہ کریں کہ کون بچہ فرسٹ آیا۔ چنانچہ اس عرب شیخ نے آ کے سب کی تلاوت سنی، اس بچے نے بھی تلاوت کی۔ اب یہ حضر میں اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ بندہ سن کے حیران۔ جب اس نے ان بچے کی تلاوت سنی تو وہ جو جج تھے سعودی عرب کے شیخ بڑے خوش ہوئے اور بالآخر انہوں نے نتیجے کا اعلان کیا۔ تو انہوں نے اس بچے کا نام لے کر کہا کہ یہ بچہ فرسٹ آیا ہے اور اس کو 2 انعام ملیں گے، ایک انعام ملے گا مسجد کمیٹی کی طرف سے اور ایک انعام ملے گا میری طرف سے۔ مسجد کمیٹی کی طرف سے اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا اور میری طرف سے جو انعام ملے گا تو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی میں کیا کروں؟ ان کا خدا کے بندے تیری قسمت جاگی، ایک عالم ہے، سعودی عرب کے شیخ ہیں، وہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں تو تو قبول کر اور جا کے مکہ مکرمہ میں زندگی گزار۔ اس نے ہاں کر دی اور اس عرب شیخ نے اس کو عمرے کی ٹکٹ بھی انعام میں دی اور اپنی بیٹی سے پورے مجمع کے سامنے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اگلا دن ہوا تو عرب شیخ کہنے لگے کہ میں نے تو اب واپس جانا ہے، تم میرے ساتھ سعودی ایمبیسی چلو۔ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کے آئے، اس کا پاسپورٹ بنوایا اور سعودی ایمبیسی لے کر گئے اور ان کو کہا کہ جی میں تو آیا تھا اپنے بزنس کے کسی کام میں، یہاں پر یہ بچہ مجھے پسند آ گیا اور میں نے بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا، اب آپ لوگ اس کو ویزا لگا دیں۔ وہ اچھا وقت تھا، انہوں نے اس کا 10 سال کا ویزا لگا دیا۔ سعودی شیخ نے اس کی ٹکٹ بنوائی اور اس بچے کو لے کر وہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جا کے اس کو ایک الگ بنا ہوا گھر بھی دیا، ایئر کنڈیشن گاڑی بھی دی اور بیٹی کی رخصتی بھی کر دی۔ وہ بچہ جو بکریوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جو سارا دن دھوپ میں رہتا تھا، جسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، فاقے ہوتے تھے، آج قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ عزتیں دی کہ وہ حرم میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو شاہی کی زندگی عطا فرما دی، ایئر کنڈیشن گھر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، بہترین کھانا، کپڑے، ہر چیز بہترین، شاہانہ زندگی اس کو مل گئی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ اگر کوئی رہنما مل جائے تو بکریاں چرانے والوں سے کلیم اللہ بننا 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب مجھے سمجھ میں یوں بات آتی ہے کہ اس شعر کو یوں پڑھنا چاہیے
اگر عشق قرآن آئے میسر، اگر عشق قرآن آئے میسر، شبانی سے تو شاہی 2 قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شبان کو جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے اس کو بادشاہی کی زندگی عطا فرماتے ہیں، یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ مگر عشق قرآن بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھا، اور ایک بندے کو یوں دنیا میں عزتوں کے تاج پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں